الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات تمام معزز سامعین، برادران، بزرگان، مومنین و مومنات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج محرم الحرام کی دوسرا دن ہو چکا، تیسری رات کی شب ہونے کو ہے، دوسرے دن گزرنے کو ہے، چند دن باقی ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں۔ جگہ جگہ دنیا کے کونے کونے میں جلوس برپا کیے جا رہے ہیں، مجالس برپا کی جا رہی ہیں، ہر جگہ پر عزاداری ہو رہی ہے۔ جہاں بھی مومنین موجود ہیں، دنیا کے جس کونے بھی موجود ہیں، ہر رنگ کے، ہر نسل کے لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ عزاداری کل بھی بیان کر چکا، عزاداری کے موضوع پر آج تمہیداً چند جملے۔ یہ عزاداری ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ کبھی رکا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ عزاداری آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ عزاداری جناب آدم سے شروع ہوئی، جناب آدم سے خاتم الانبیاء تک، خاتم الانبیاء سے آخر الزمان تک، آخر الزمان سے امام زمانہ سے لے کر آج تک جاری ہے، اور امام ظہور سے ظہور تک، قیامت تک یہ عزاداری جاری رہے گی۔ اس عزاداری کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، نہ یزید روک سکا، نہ ابن زیاد روک سکا، نہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی بڑی بڑی حکومتیں روک سکی، اور نہ آج کے یزید روک سکتے ہیں، نہ روک سکتی ہیں۔ یہ عزاداری ہمارا فریضہ ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، اس کو ہم نے انجام دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تمام مومنین مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں نے چند مقاصد کل بیان فرمائے تھے امام علیہ السلام کے، امام نے بیان فرمائے جو مقاصد، کن مقاصد کی خاطر امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے کربلا کے لیے، مدینہ سے نکل کے مکہ گئے، مکہ سے کربلا گئے، یزید کے خلاف قیام کیا تو کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اس کی چند وجوہات۔ امام علیہ السلام نے جو 7 مقاصد بیان فرمائے تھے، میں نے وہ بھی آپ لوگوں کے کل گوش گزار کر چکا ہوں۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، بہت سارے لوگ مدینہ میں موجود ہیں، وہ قیام نہیں کر رہے یزید کے خلاف، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اس بات کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں، کل ایک اور بات آپ تمام مومنین کی گوش گزار کرتا چلو کہ ایک ہوتا ہے دیندار، ایک ہوتا ہے دین شناس۔ دیندار اور دین شناس میں میں ایک فرق بیان کر دوں۔ جو دیندار تھے، فقط دیندار تھے، وہ کربلا میں دھوکہ کھا گئے تھے، جو دین شناس تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ دیندار اور دین شناس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں، اس کوشش میں رہیں کہ آپ دیندار بنیں، دین شناس نہ بنیں، فقط دیندار نہ بنیں، دین شناس بنیں۔ جو دین شناس ہوگا وہ کامیاب ہوگا،
کیونکہ ابھی ہمارے زمانے کے امام نے اب ظہور کرنا ہے، ہمیں اپنے موجودہ امام کے ساتھ ان کے سپاہیوں میں شامل ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے موجودہ دور کے جو امام ہیں ان کے مطابق تیاری کرنی ہے۔ ہمیں فقط دیندار کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، ہمیں دین شناس بننا چاہیے، دین کو معرفت کے ساتھ حاصل کریں۔ اگر ہم فقط دینداری تک رہ گئے کہ ہم فقط دیندار ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جیسے کربلا میں دھوکہ کھا گئے تھے آج بھی وہ ہم دیندار بنے رہے، صرف تو امام کے ظہور کے وقت ہم دھوکہ کھا جائیں۔ ہمیں امام کی معرفت ہی حاصل نہ ہو، ہم امام کی معرفت ہی حاصل نہ کر سکیں۔ معزز سامعین، برادران، بزرگان، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین شناس، دین کو معرفت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، فقط دیندار نہ رہ جائیں۔ اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ پوچھا کہ مولا آپ کیوں نکلے ہیں؟ حالانکہ صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں نکل رہے خروج کے لیے؟ وہ کیوں نہیں قیام کر رہے یزید کے خلاف؟ امام نے فرمایا وہ فقط صحابہ کی اولاد ہیں۔ میں فرزند رسول ہوں، میں اولاد رسول ہوں، میں نفس رسول ہوں، میں وارث رسول ہوں، میں وارث ہوں اس دین کا۔ کیونکہ جب کسی بھی شخص کی کوئی ذاتی ملکیت ہو، کسی چیز کا مالک ہو، وارث ہو، اس پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس پر قابض ہو رہے ہوں ناحق لوگ، تو ہمیشہ وہی نکلے گا جو کہ حقدار، جو وارث ہوگا اس چیز کا۔ وارث ہی نکلتا ہے اپنے حق کو بچانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام ہی وارث تھے اس دین کے، اس لیے امام نکلے اور کوئی نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ وہ وارث نہیں تھے۔ امام علیہ السلام وارث دین تھے، فرزند رسول ہے، نفس رسول ہے، اولاد رسول ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 1,24,000 پیغمبر کے دین کا وارث ہوں، اس دین کی محافظت میں کروں گا، اس دین کو میں بچاؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں ممبر پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ممبر پہ بیٹھنے والے کے کردار کو نہیں پہچان رہے کیا آپ لوگ؟ وہ شخص جو شراب پیتا ہے، شرابی ممبر کے اوپر بیٹھ کر کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلنے والا خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ شراب پینے والا خود کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، کیا اس کے خلاف قیام نہیں بنتا؟ امام نے اس یزید کے خلاف قیام کیا۔ امام نے بتایا کہ ہر دور میں جب بھی کوئی یزید مزاج لوگ ممبر پہ بیٹھے آ کر جو شریعت رسول کو پامال کرنے کی کوشش کریں، یزید کا کردار دیکھیں، کتابیں بڑی پڑی ہیں، شرابی تھا۔ معزز سامعین، برادران محترم، بزرگان محترم، یزید شرابی تھا۔ یزید کا کردار واضح موجود ہے، جس نے خانہ کعبہ کے اندر جانوروں کو باندھا۔ یزید جس نے خانہ کعبہ کے اندر جانوروں کو باندھا، جس نے مدینہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کو اپنے فوجیوں سے، نجس فوجیوں سے حاملہ کروا دیا، ایسا یزید اس کی بیعت امام کریں گے جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ہیں؟ کیا اس شخص کی بیعت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہمیں امام علیہ السلام نے ایک معرفت دی، ہمیں ایک سبق دیا۔ یہ یزید کو آج بھی کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ یزید کو چھٹا امام لکھا گیا مسلمانوں کا۔ کیوں لکھا گیا؟ حتیٰ کہ بعض کتابوں میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھنے والا کتاب، امیر المومنین کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں لکھا گیا بعض کتابوں میں۔ یزید کو 5واں خلیفہ بنا دیا گیا، معاویہ کو چوتھا، امیر المومنین کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں۔ اہل سنت ہمارے برادران اکثریت ایسے ہیں جو یزید کو نہیں مانتے، مگر جو یزید مزاج لوگ ہیں
جو یزید کو اپنا پانچواں یا چھٹا خلیفہ مانتے ہیں، وہ یزید کو اپنا امام مانتے ہیں. کیونکہ کتابوں میں موجود ہے کہ یزید سے اتنی محبت کا مقصد کیا ہے. میں کہوں گا کہ یزید سے اتنی محبت فقط اور فقط، جانتے سب ہیں کہ وہ کتنا نجس تھا، اس کا کردار کیا تھا، فقط اور فقط دشمنی علی ہے. یہ امیر المومنین سے دشمنی کی وجہ ہے کہ تمام لوگ جو یزید کو خلیفہ مانتے ہیں، یزید کو امام مانتے ہیں، یہ امیر المومنین سے دشمنی کی وجہ ہے. علی ابن ابی طالب سے دشمنی کی وجہ ہے. علی ابن ابی طالب کے دشمن آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے. وہ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی چینل پہ ایک مولانا اہل سنت کے ان کا ایک اچھا بیان، ایک اینکر نے ان سے سوال کیا، تمام برادران جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس میں موجود ہے. ایک اینکر نے سوال کیا، حنیف قریشی صاحب کا نام ہے مولانا حنیف قریشی. سوال ہوا کہ لوگ ابو طالب کے دشمن کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دشمنی کی وجہ وہ علی کی بات ہے. علی کی دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے یزید جیسے نجس العین شخص کو اپنا امام بنا دیا. اتنے گر گئے علی کی دشمنی میں کہ یزید جیسے نجس العین کو اپنا امام ماننے کو مجبور ہو گئے. حیرت ہے ایسے لوگوں کا. یزید یہ فقط ابو سفیان وہ بھی مولا کا دشمن تھا جناب، حتیٰ کہ کلمہ بھی انہوں نے بس دکھاوے کے لیے پڑھا تھا، کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ واقعہ قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے، میں نے سنا تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ابو سفیان بیٹھا تھا اور بھی لوگ موجود تھے. ابو سفیان اپنی عمر کے آخری حصے میں آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا. تو اس نے پوچھا، اور اچھے انداز میں قبلہ نے پنجابی میں فرمایا کہ ابو سفیان پوچھتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی تھی، مؤذن اذان دے رہا تھا. مؤذن نے جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ اسی آپ بیٹھے ہیں، بعد کوئی اور بیٹھا. ایک بندہ بولا کہ اسے کہ ہاں آپ ہی بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں بیٹھا. اسے کہ ویکھیں محمد دی چلاکی جس نے اپنا نام و اذان دے ہیں وسط اجرات چھوڑے. مولا امیر المومنین حضرت ابو طالب حسین دے بابا نے فرمایا کہ خدا تینوں جہنم دی آگے جلاوے. امیر محمد مصطفیٰ دا نام انہوں نے خود وسط نہیں رکھا اذان دے، بلکہ اللہ نے محمد مصطفیٰ دا نام اذان دے وسط اج رکھا. تو اس وقت قبلہ ملک صاحب پنجابی میں بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ آدھا ابو سفیان کے وہ جواب آتا کوئی نہ وہ آدھا کہ اللہ جہنم دی آگ نال اس کو جلاوے کہ جیسے آکھا کہ اسی آپ بیٹھے اور کوئی نہیں بیٹھا. یعنی کہ اس کو دشمنی تھی محمد مصطفیٰ سے. محمد کا کلمہ ظاہراً پڑھا تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھا تھا. مسلمان کہاں ہوئے تھے؟ اگر مسلمان ہو گئے ہوتے تو یہ کربلا برپا کیوں ہوتی؟ مسلمان ہو گئے ہوتے تو زہرا کا دروازہ کیوں چلایا جاتا؟ مسلمان ہو گئے ہوتے تو حسن مجتبیٰ کو زہر کیوں دیا جاتی؟ مسلمان ہو گئے ہوتے تو امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں کیوں شہید کیا جاتا؟ کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے اندر اسلام آیا ہی نہیں تھا. یہ فقط اور فقط مال کی خاطر، دنیا کی خاطر ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا. اب آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. بیعت، امام نے بیعت کیوں نہ کی؟ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مولا نے بیعت کیوں نہیں کی. ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو پھر امام نے بیعت کیوں نہ کی؟ ان کو جواب کے لیے اتنا کہوں گا کہ یہ بتائیں، صحابہ کی بیعت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جب فرزند رسول نے بیعت نہیں کی تھی، جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی تھی، جب وارث دین نے بیعت نہیں کی تھی، تو باقیوں نے بیعت کیوں کر لی تھی؟ باقیوں کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ بیعت کرتے؟ مطلب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا. بیعت صرف اور صرف ائمہ اور انبیاء کے ہاتھ کو پڑھتی.
بیعت کی 2 قسمیں بیان کی گئی کہ ایک ہوتی ہے کہ ائمہ اور انبیاء کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی جاتی ہے، نبی ہو یا امام ہو۔ دوسری ایک صورت بیان کی گئی کہ موجودہ دور کا جو حکمران ہو کسی عام شخص کے اوپر، وہ اس لحاظ سے کہ بطور اس کے بدلے میں تلوار اس کی قیمت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حکمران اس شخص کے جان اور مال کے محافظ ہوں گے، وہ اس کے ساتھ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے، بیعت کرے گا، لیکن جو بیعت ہے امام اور نبی کی، اس کے بدلے میں امام اور نبی کو ہماری جان پر مکمل حق تصرف ہوتا ہے۔ امام اور نبی ہماری جان کے محافظ ہوتے ہیں اور ان کا مکمل حق تصرف ہوتا ہے، جس طرح چاہے ہمارے مال کو استعمال کریں، ہماری جانوں کو جو اس کا استعمال کریں، مکمل حق تصرف، اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ قرآن مجید میں بعض آیات موجود ہے کہ ان اللہ اشترا انفسہم واموالہم، کہ ہم تمہیں تمہاری جان، تمہاری جانوں اور تمہارے مال کے بدلے میں جنت دیں گے۔ مال اور جنت پر حق تصرف ہے ائمہ علیہ السلام، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ امام علیہ السلام نے ولید کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ کے اندر، خطبے میں ایک جملہ فرمایا کہ مثل لا یبایع، شہنشاہ فصاحت و بلاغت میں معراج کرا دیا اس جملے میں فصاحت و بلاغت کی۔ وہ لوگ جو یہاں پر فصاحت و بلاغت کا ذوق و شوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے امام نے کس طرح فصاحت و بلاغت کو معراج کرائی۔ امام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکے گا، نہیں کرے گا۔ حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین یہ فقط اس دور میں نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی جو بھی یزید جیسوں کی بیعت کرے گا وہ یزیدی ہوگا، حسینی نہیں ہوگا۔ آج بھی حسینی ہیں جو یزیدیت کو للکار رہے ہیں، سید علی خامنئی الحسینی، سید علی سیستانی الحسینی، جو یزیدیت امریکہ جیسے یزید کو للکار کے کہتے ہیں کہ ہم تیری بیعت نہیں کریں گے۔ ساری دنیا ان کی بیعت کر چکی ہے، بڑی دنیا کے طاقتور ملک ان کی بیعت کر چکے ہیں، مگر علی حسین حسینی، سیستانی اور سید علی خامنئی جیسے الحسینی، یہ حقیقی حسینی ایسے ہوتے ہیں جو یزیدیت کو للکارتے ہیں۔ اور آج اسی ممبروں پر حسینیوں کو ہمارے ممبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ ایسا یہ کام نہ کرے، اپنے مجتہدین کے خلاف پراپیگنڈے نہ کریں۔ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ حسینیت، امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کو للکارا ہے، فرمایا کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کہ امام نے بیعت کی؟ ہرگز نہیں کی امام نے بیعت۔ امام نے فرمایا کہ نہ میرے بابا امیر المومنین نے بیعت کی ہے، نہ ہی میرے نانا رسول محمد مصطفیٰ نے بیعت کی ہے کسی یزید مزاج کی، نہ ہی میرے بھائی حسن نے بیعت کی ہے۔ امام حسن کے سلوک بیعت کا جو نام دیتے ہیں وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ امام حسن نے صلح کی تھی دین کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر صلح کی تھی۔ امام نے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ معصوم امام کسی غیر معصوم کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کیوں بیعت کرتے؟ اس کی اس بلاؤن کی قطعاً بیعت نہیں کی۔ امیر المومنین نے بیعت کی۔ امام نے فرمایا کہ حتیٰ میرے 11 بیٹے جو امام ہوں گے میری نسل سے، وہ بھی کسی یزید جیسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے بیٹے۔ میرے عزیز و معزز سامعین، حضرات محترم، غور فرمائیے، امام نے فرمایا، معصوم امام فرماتے ہیں کہ جب مجھ جیسا، حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ جنت کون دے سکتا ہے؟ امام دے سکتا ہے۔ بیعت کس کے لیے طلب کی جا رہی ہے؟ یزید کی بیعت طلب کی جا رہی ہے جو خود مشتاق جنت ہوں، ان سے سرداران جنت کی
بیعت طلب کرنا. سوچی رسول خدا نے فرمایا کل حسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. رسول خدا نے فرمایا یا علی انت تقسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. جو خود جنت کے سردار ہیں، جو خود جنت اور جہنم کو تقسیم کرتے ہیں، ان سے بیعت طلب کی جا رہی ہے. جزید جیسے نجس میں حیرت ہے ایسے لوگ. جدید مزاج لوگ کی بیعت کبھی بھی حسینی مزاج لوگ نہیں کرتے. اس نے میرے بھائی کسی امام نے بھی، ہر امام نے جنت کی ضمانت دی ہے. رسول خدا محمد مصطفیٰ سے لے کر آخر الزمان تک ہر امام نے جنت کی ضمانت دی ہے. جنت دکھلائی نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر شب عاشورہ فرمایا تھا. شب عاشورہ جب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں جا سکتے، لیکن معرفت تھی. انہوں نے معرفت کے ساتھ دین کو سیکھا تھا، فقط دیندار نہیں تھے. میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے. فقط دیندار جو تھے وہ دھوکہ کھا گئے تھے کربلا میں. جو دین شناس تھے وہ کربلا میں کامیاب ہو گئے تھے. امام کے ساتھ دین شناس تھے، دیندار تو دور ہو گئے تھے. جو دین شناس تھے نا، انہوں نے کربلا میں جنت کو دیکھا تھا. امام نے ایک ایک کو بلا کر کہا زہیر اور تمام کو ایک ایک کو بلا کر دکھایا تھا، یہ تمہارے جنت میں گھر ہے، یہ تمہارا جنت میں گھر ہے. ہر ایک کو جنت دکھائی ہے امام علیہ السلام. باقی ائمہ نے جنت دکھائی نہیں ہے، جنت کی ضمانت ضرور دی ہے، جنت دکھائی ہرگز نہیں ہے. ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جنت کو دکھایا ہے. یہاں پر ایک سوال کروں گا کہ جنہوں نے جنت دیکھ لی تھی، کیا انہوں نے جنت دیکھنے کے بعد نماز کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے جنت کو دیکھنے کے بعد غیبت کی تھی؟ کیا انہوں نے جنت کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسی حرکات کی تھی، کوئی برے کام کی تھا کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جنت ہے، ہم نے جنت میں جانے جانا ہے؟ ہم میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ امام زمانہ نے آ کر کسی کو دکھایا کہ یہ جنت میں تمہارا گھر ہے؟ نہیں دکھایا نا. اسی لیے پھر بھی ہم غفلت کرتے ہیں، پھر بھی ہم واجبات کو ترک کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم محرمات کو انجام دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے جنت دیکھ لی تھی، جنت کی معراج کر دی تھی، اس کے باوجود قائم دائم رہے اسی جگہ. اس لیے میرے بھائی ان کو امام علیہ السلام نے جنت دکھائی تھی. امام نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے میری بیعت کی ہے وہ جنت میں ہی جائیں گے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ جس طرح امام نے ایک ہمیں سبق دیا، امام نے فرمایا کہ بسم اللہ بن جیسے مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو اسی لیے آج کے دور میں یزید جیسے کی بیعت کیا فقط ہاتھ کے اوپر بیعت ہے؟ کیا صرف یہ ان کے ساتھ تعاہد کر لینا، عہد کر لینا یہ بیعت ہے؟ نہیں، یزیدیت کا کردار اپنانا بھی یزید کے ساتھ. جو لوگ آج یزید کو امام مانتے ہیں، پانچواں یا چھٹا امام، کیا وہ نہیں جانتے یزید کا کردار کیا تھا؟ صلوات پڑھنے پر محمد جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، کیا وہ نہیں جانتے جو آج کے دور میں موجود ہیں، یزیدیت کا دفاع کرنے والے موجود ہیں، کونے کونے میں موجود ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں، واضح طور پر صریحاً جانتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. میرے جوان برادران جو یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بعض بزرگان بھی ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ گروپس میں مختلف قسم کے پوسٹیں آئی ہوتی ہیں، یزید کے دفاع میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو یزید کا کردار معلوم نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو یزید کا کردار جانتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید فحاش تھا، یزید کے تمام افعال برے تھے، یزید ممبر کے اوپر بیٹھ کر
ممبر کے اوپر بیٹھ کر اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں کرتا تھا۔ یزید بڑے بڑے گناہ انجام دیتا تھا۔ یزید نے جو سب سے بڑا گناہ انجام دیا، کون سا گناہ انجام دیا؟ سب سے بڑا گناہ جو انجام دیا وہ امام حسین علیہ السلام کا قتل۔ کیا جو امام علیہ السلام کا قتل اس نے کیا، آج کے دور کے یزید کی بزاد لوگ نہیں جانتے ہوئے بھی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ اس کو امام مان رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا ہے، یہ تمام لوگ یزیدیت کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں؟ یزیدیت کا خاتمہ ہے، یزید فنا ہو گیا، اس کے چاہے جتنے بھی ماننے والے آ جائیں وہ فنا ہے، حسینیت باقی ہے، حسینیت کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں، یہ بقا ہے، یہ قیامت تک رہے گی۔ اسی طرح جلوس مجالس ہوتی رہیں گی، مجالس برپا ہوتی رہیں گی، جلوس نکلتے رہیں گے۔ یزیدیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح امام علیہ السلام کے جو مقاصد تھے، جن مقاصد کی خاطر امام علیہ السلام نے خروج کیا، امام علیہ السلام نے قیام کیا، ہم بھی ان مقاصد کے اوپر عمل کریں، ان مقاصد کو انجام دیں۔ ہم نے کتنا انجام دیا ہے ان مقاصد کو، غور و فکر کریں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ امام نے امر بالمعروف کا سبق دیا، میں کل بیان کر کے گیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف کرو۔ مولانا صاحب آ جائیں گے جب آنا ہوا، آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیں، صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ۔ ادھر ادھر نہ دیکھ کر جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے، عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ مظلوم کربلا کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، مظلوم کے اوپر رونا، رونے والے پر جنت واجب ہوتی ہے۔ آقا آپ اگر ادھر روتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں گے تو کیسے جنت ملے گی؟ یہ عبادت کیسی کار ہے؟ عبادت ہے متوجہ۔ نماز آپ لوگ اگر پڑھتے ہیں تو نماز آپ سے توجہ مانگتی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ یاد کربلا ہے، نماز مقصد کربلا ہے۔ یاد کربلا میں بھی بیٹھے تو اسی طرح بیٹھے جس طرح مقصد کربلا میں جاتے ہیں۔ کوشش کریں ادھر امام برگاہ میں ہیں، مؤدبانہ انداز میں ہیں، ایک اچھے انداز میں ہیں، ایک پیارے انداز میں، آرام سے آ کر بیٹھیں، مجالس کو سنیں۔ اپنے بچوں کو میں کلپ سن رہا تھا ولایت اللہ عثمان حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو امام برگاہ میں لے کر جاؤ، اپنے چھوٹے بچوں کو مجالس میں لے کر جاؤ، اپنے چھوٹے بچوں کو جلوسوں میں لے کر جاؤ، اس سے ان کو سبق ملے گا۔ ان کو ایسی ایسی چیزیں امام برگاہ میں ایسی چیزیں ان کو دو تاکہ بچوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی کھانے کی چیز دے جائے تو وہ شوق سے اس طرف آتے ہیں، وہ دوبارہ پلٹ پلٹ کر آپ کی طرف آئیں، اس طرف آ کر بیٹھیں، مجالس سنیں۔ یہ جو بچے آ کر بیٹھے ہیں یہ بڑے ہو کر یہ عزادار بنیں گے، یہ آج بھی عزادار ہیں، یہ عزادار ہیں مولا کی، اس لیے بچوں کو ساتھ لائیں، ان کو سکھا کے گھر سے لائیں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہم امام حسین کے گھر میں جا رہے ہیں۔ مؤدبانہ انداز سے کرنا ہے، امام کو ماتم کرنا ہے، امام کے اوپر گریہ کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایسے ایسے گھرانے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں نہیں لے کر جاتے، لیکن عزاداری مجالس یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں، جہاں پر ہماری بہنیں آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، ان کو گھر سے لے کر ان کو بتائیں کہ یہاں پر سیرت سیدہ بیان ہونی ہے، یہاں پر سیرت زینب ام کلثوم بیان ہونی ہے۔ بیٹوں کو بتائیں کہ یہاں پر سیرت امیر المومنین بیان ہوگی، سیرت امیر المومنین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، سیرت سیدہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو پردہ لے کر آئیں، اپنی بیٹیوں کو پردے کا سبق دیں۔ یہ ہے مقصد کربلا۔ میں نے کل ایک بات کی تھی کہ ایک ہے کربلا، ایک ہے مقصد کربلا۔ جو کربلا تھی، یہ ایک ہے یاد کربلا، ایک ہے کربلا، ایک ہے یاد کربلا۔ جو کربلا تھی، جو مقصد کربلا کا تھا، یاد کربلا کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے۔
ہمیں امر بالمعروف کرنا چاہیے، ہمیں نہی عن المنکر کرنا چاہیے، ہمیں دعوت الی الحق دینی چاہیے، ہمیں سنت کا احیاء کرنا چاہیے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے، ہمیں بدعت سے روکنا چاہیے۔ جو بدعات ہمارے معاشرے میں قائم ہو چکی ہے، کیا حسینیت کسی چیز کا نام ہے؟ اگر ہم امام حسین کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے دل میں بغض اور کینہ ہو، کیسی بات ہے؟ بدعات کا خاتمہ کریں، دل میں کینہ اور بغض جو ہے اس کو نکال کر پھینک دیں۔ سید علی خامنہ سے اپنا پیغام میں پڑھ رہا تھا، فرما رہے تھے کہ یہ محرم الحرام کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر اپنے کے اندر جو آپ کے اپنے اپنے اختلافات ہیں نا، اس کو بھلا دیں، وہ اختلافات ختم کر دیں، ان اختلافات پر باقی نہ رہیں۔ یہ مجالس امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام علیہ السلام کے مجالس میں کینہ اور بغض رکھنے والا شخص بیٹھا ہو، کیا امام اسے پسند کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے۔ مجالس میں اتفاق اپنائیں، اتحاد اپنائیں، پارٹی بازی، یہ مقابلہ بازی روٹین سے اجتناب کریں۔ یہ حسینی جوانوں کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں، جوان بھائی، بزرگان، چھوٹے بھائی جو بھی بیٹھے ہیں، مل جل کر عزاداری کریں۔ جس طرح عزاداری کا ایک حق ہوتا ہے، اس طرح عزاداری کو انجام دیں۔ عزاداری کسی مذاق کا نام نہیں ہے۔ اس 10 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے، یہ تو ماشاءاللہ تمام جو بھی احباب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں میرے سامنے، کافی سارے کچھ حضرات ایسے بھی بیٹھے ہیں جو ہم سے، میں تو طالب علم چھوٹا سا، جو ہم سے زیادہ اہل علم ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو چاہیے کہ عزاداری کے مقام کے اوپر یہاں پر آپ تشریف لے کر آتے ہیں، یہاں پر آپ کینہ، بغض، اناد، سب کو، حسد کو گھروں میں رکھ کر آتے ہیں۔ پردے کا میں ایک بار گزارش کر دوں، یہ باقاعدہ جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی بیان ایک دفعہ میں نے پوسٹ میں کیا تھا کہ پردے کا خاص خیال رکھا جائے کہ مردوں والے سائڈ پر خواتین کو نہ بٹھایا جائے، مگر آج پھر خواتین موجود ہیں۔ یہ سیرت سیدہ نہیں ہے، خواتین کو سائڈ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ انتظامیہ کے آگے بار بار گزارشات کی گئی تھی، لیکن انتظامیہ نے شاید کل تو ایک اچھا نظام بنایا تھا، آج پھر سست ہو گئے ہیں۔ اس سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس سے مجالس کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہے تو ان کو اس سائڈ پہ بٹھانا چاہیے، خواتین کو اس سائڈ پر ہی بٹھانا چاہیے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ۔ تو میرے بھائیو، امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے مقاصد، ان کے اوپر عمل کرنا، ان کو بجا لانا، صرف یاد کربلا منانا کافی نہیں ہے، مقصد کربلا منانا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سست بیٹھے ہیں سارے، مولانا صاحب آئیں گے، آپ کو بڑے بڑے فضائل سنائیں گے، نعرے لگائیے گا، پھر انشاءاللہ مجھے تو جو آتا ہے میں تو وہی پڑھوں گا۔ میرے اوپر عمل بالمعروف بھی واجب ہے، نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ مولانا صاحب آپ کے مولانا صاحب شاید آپ کے مزاجوں سے واقف نہیں ہیں، میں واقف ہوں، میں اس قوم کا ایک بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی سے بڑا ہوں، اور میری جو ذمہ داریاں ہیں کہ میں نجف سے پڑھ کر آیا ہوں، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ سب سے پہلے میرے اوپر ضروری ہے، بعد میں میرے سے آنے والے مولانا صاحب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سیرت اہل بیت کے اوپر عمل کریں، محمد و آل بیت محمد کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ جس طرح امام نے ایک جدید کی بیعت نہیں کی، آپ بھی ہر دور کے ہر جدید کی مخالفت کریں۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل بیت محمد۔ بس آپ کی ذاتوں کے تمام اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بس آپ کی ذاتوں کو تمام کرتا ہوں کہ اللہ صاحب تشریف لے کر آئے ہیں۔ مصائب کا ایک جملہ آپ کے گزار کر دوں۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ مدینہ کی فلاں گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟
مولا نے فرمایا کہ مدینہ کی گلی میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس شخص نے میں بچپن میں تھا، اس نے میری ماں کے اوپر ایسا ظلم کیا تھا کہ میری ماں کے گوشوارے زمین پر آ گرے تھے۔ اتنا ظلم میری ماں کے اوپر کیا تھا۔ خلیفہ ثانی نے خط لکھا تھا امیر شام کو، حاکم شام کو، کہ میں نے رسول زادی کے اوپر اتنے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں نا، وہ مرتے دم تک بھول نہیں سکے گی۔ سید زادی کی پسلیوں کو توڑ دیا ہے، سید زادی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر دعوانا